شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، شمشیر با کفن دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ، جنتی عورتوں کی سردار سید فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے درخواست کی کہ وہ ایسی عورت تلاش کریں جو اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتی ہو، تاکہ ان سے ایک بہادر اور دلیر اولاد پیدا ہو جو کربلا میں امام حسین کی مددگار بنے۔ حضرت عباس امام حسن اور امام حسین کے ساتھ پلے بڑھے، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کے برابر نہیں سمجھا اور ہمیشہ انہیں اپنا امام اور آقا سمجھتے تھے۔ حضرت عباس ابن علی نے نہایت حسین چہرہ پایا تھا، آپ ایک دراز قد رکھتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے تو آپ کے پاؤں زمین پر لگتے تھے۔ حضرت عباس کی بلند قامت اور خوبصورت چہرے کی وجہ سے انہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ حضرت عباس کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ جانا اور ان کا ساتھ دے کر وفا اور قربانی کی ایک مثال پیش کرنا ہے۔ میدان کربلا میں حضرت عباس کی وفا ایک نمونہ ہے، تاریخ میں ایسی وفا کہیں نہیں ملتی۔ 10 محرم روز عاشوراء جب خیموں میں پانی ختم ہو گیا تو حضرت عباس بی بی سکینہ کے کہنے پر حضرت امام حسین اور بی بی زینب سے اجازت لے کر پانی لینے کے لیے نہر فرات کی طرف بڑھتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے، ایسے شیر کی طرح حملہ کیا کہ فوج یزید کے سپاہی ہلنے لگے۔ ہزاروں کے لشکر کو چیر کے جب حضرت عباس نہر فرات تک پہنچے تو پہلا قدم نہر کے کنارے پر رکھ کر فرماتے ہیں، اے پانی تو یہاں مارا مارا پھرتا ہے، کیا تجھے پتہ نہیں حسین کے بچے 3 دن سے پیاسے ہیں؟ جناب عباس کا یہ روب دیکھ کر پانی تڑپنے لگا اور نہر فرات پہ کچھ ایسی ہلچل مچی کہ وہ اپنے قد سے اونچا ہونے لگا، خیمے حسینی کی طرف بڑھنے لگا۔ اتنے میں جناب عباس کے کانوں تک یہ آواز آئی، اے عباس اس پانی کو حکم نہ دے کہ وہ حسین کے خیموں کی طرف رواں ہو، اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کی تمام نعمتیں اللہ کے محبوب کے گھر سے دور رکھی جائیں تاکہ وہ ہر سختی سہ کر بھی اللہ کے دین کو بچانے میں کامیاب ہوں۔ اے عباس یہ شجاعت کا امتحان نہیں، یہ صبر کا امتحان ہے۔ جناب عباس جیسے ہی اپنے بابا کے لہجے کو محسوس کرتے ہیں تو فرماتے ہیں، اے میرے بابا جان، میں تو اپنے آقا کے بچوں کے لیے پانی لینے آیا ہوں۔ پھر آواز آتی ہے، اے عباس جو پانی مشک میں تو بھر رہا ہے، یہ پانی رسول اللہ کے بچوں کی پیاس نہیں بجھا پائے گا، کیونکہ جیسے تم لشکر کی طرف پلٹو گے تمہیں شہید کیا جائے گا، اس مشک کے پانی کو زمین پر بہایا جائے گا۔ آل نبی تیرے علم کو گرتے ہوئے دیکھ کے زور و قطار روتے رہیں گے۔ جب یہ بات جناب عباس کے کانوں تک پہنچی تو اس وقت آپ پانی کو مشک میں لے رہے تھے اور آپ کے دونوں ہاتھ نہر فرات میں تھے۔ آپ نے اس وقت دعا مانگی، اے میرے اللہ، میرے آقا زادی سکینہ سے پہلے ان ہاتھوں کو پانی لگا ہے، اب جب میری آقا زادی اور میرے مولا میری لاش کو دیکھیں تو یہ میرے ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو۔ یہ منظر وہ گھوڑا دیکھ رہا تھا جس پہ جناب عباس سواری کر کے نہر تک آئے تھے۔ آپ نے گھوڑے کو دیکھا، آپ نے فرمایا، اے میرے گھوڑے تو 3 دن سے پیاسا ہے، پانی پی لے۔ گھوڑے نے رو کے کہا، اے میرے آقا، آپ سے پہلے میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ جب آپ پانی پیو گے تو میں بعد میں پانی پی لوں گا۔ جیسے ہی گھوڑے نے یہ کہا، جناب عباس نے بی بی سکینہ کے خیمے کی طرف منہ کیا اور فرمایا، اے میرے گھوڑے جب تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پیتا تو میرے آقا حسین 3 دن سے پیاسے ہیں، ان کے بچے پیاسے ہیں، میں ان کے بغیر کیسے پانی پیوں؟ بس جناب عباس مشک کو لے کر جیسے ہی خیموں کی طرف بڑھتے ہیں
تو فوج یزید میں یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے حسین کے خیموں تک پانی نہ پہنچے۔ چاروں طرف سے جناب عباس پر حملہ کیا گیا اور ایک ظالم درخت کے پیچھے سے چھپ کے جناب عباس کے بازو پہ وار کرتا ہے۔ جناب عباس کا ایک بازو قلم ہو جاتا ہے۔ آپ مشق اور علم کو دوسرے بازو میں سنبھال لیتے ہیں اور تیز تیز خیموں کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب آپ کا دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے، آپ مشق و علم کو اپنے منہ میں سنبھال کے تیز تیز خیموں کی طرف بڑھ ہی رہے ہیں کہ لشکر سے تیروں کی بارش جناب عباس پہ کر دی گئی۔ جناب عباس کی آنکھ میں ایک تیر لگا، کئی تیر جناب عباس کے جسم میں لگے اور ایک تیر جناب عباس کی مشق میں لگا۔ مشق کا پانی بہنے لگا۔ جناب عباس نے جب بہتے ہوئے پانی کو دیکھا تو دور سے ہی بی بی سکینہ اور امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا۔ اتنے میں ایک ظالم جناب عباس کے سر پر نیزہ مارتا ہے۔ آپ گھوڑے سے زمین پر آ کر گرتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ عرب کی زمین پر جناب عباس سے بڑا کسی کا قد نہ تھا، لیکن جناب عباس کی قبر مبارک اس قد کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔ تو ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے نواسہ رسول، جناب عباس کا قد تو بہت بڑا تھا، لیکن ان کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام رو کے فرماتے ہیں، جب میرا عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا تو چاروں طرف سے فوج یزید نے ایسا حملہ کیا کہ جناب عباس کا پورا جسم سے جدا کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام جب جناب عباس کی لاش پر پہنچے تو ان کی لاش ثابت نہ تھی۔ امام حسین کہیں سے بازو چنتے تو کہیں سے جسم کے دوسرے ٹکڑے چنتے اور جناب عباس کے چہرے کو دیکھتے تو ان کی آنکھ میں تیر ہوتا ہے اور پورا جسم اور چہرہ خون سے رنگین ہوتا ہے۔ سلام ہو محمد و آل محمد پر، سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، سلام ہو جناب عباس علیہ السلام پر اور ان کی وفا پر۔